بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القیاس الشرعی، قیاس شرعی۔ اوپر ایک بات بتائی گئی تھی کہ قیاس جو آپ کریں گے اس کی ایک شرط یہ کہ وہ قیاس کیا ہونا چاہیے؟ امر لغوی کی وجہ سے نہ ہو، شرعی علت ہو۔ پڑھے نہیں پڑھے؟ کہاں پڑھے تھے ہم؟ آخری وہ تھوڑی پڑھے میں منصوص علیہ کے بارے میں پڑھے تھے آخری میں، نمبر 4 میں قیاس کیا ہونا چاہیے؟ شرعی علت کے ساتھ ہونا چاہیے، لغوی یا جو خالی ذہنی علت نہ۔ خیر انہوں نے لغوی کی مثال دی ہے، ٹھیک ہے۔ قیاس شرعی آخر بولتے کسے ہیں اس کی اب تفصیل آ رہی ہے، دیکھو غور سے سنو، اور یہی قیاس شرعی کی تعریف ہے، اس کو یاد رکھنا۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو یاد رکھنا ہے۔ القیاس الشرعی هو ترتب الحکم فی غیر المنصوص علیہ علی معنی هو علت لذلك الحکم فی المنصوص علیہ۔ یہ ہے قیاس شرعی کی تعریف۔ حکم کا مرتب ہونا غیر منصوص علیہ میں ایسے معنی پر جو کہ علت ہے اسی حکم کے لیے منصوص علیہ میں۔ کیا بولے ہیں؟ حکم کا مرتب ہونا غیر منصوص علیہ میں ایسے معنی کی وجہ سے جو کہ علت ہوتی ہے، ایسے معنی کی وجہ سے جو کہ علت ہوتی ہے اسی حکم منصوص کے لیے، اسی حکم کے لیے اس منصوص علیہ میں، اسی حکم کے لیے۔ اس کا مطلب میں بتاتا ہوں آپ کو۔ منصوص علیہ کا مطلب یہ کہ ایسا مسئلہ جس کی صراحت آ گئی ہو اس کو بولتے ہیں منصوص علیہ۔ ایسا مسئلہ اس کو بولتے ہیں منصوص علیہ۔ اور غیر منصوص علیہ کا مطلب یہ کہ ایسا مسئلہ جس کے اوپر کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ تو اب جس کے اوپر کوئی حکم موجود نہیں ہے اس پر حکم کو مرتب کرنا، اس پر مرتب کرنا ایک علت کی بنا پر، ایک علت کی بنا پر، اسی کو بولتے ہیں معنی، ایک معنی کی بنا پر، جس کو علت بولتے ہیں، ایک معنی کی بنا پر جو حکم منصوص علیہ میں علت کے طور پر ہوتا ہے۔ وہ معنی کیا ہوتا ہے؟ حکم منصوص۔ یہ حکم منصوص علیہ ہے، یہ حکم غیر منصوص علیہ ہے۔ حکم منصوص علیہ کا مطلب یہ کہ اس کا مسئلہ شریعت میں معلوم ہے، حکم غیر منصوص کا مطلب یہ کہ اس کا مسئلہ شریعت میں معلوم نہیں ہے۔ تو اب اس کا مسئلہ معلوم کرنے کی آپ فکر کریں گے تو اس کے اندر ایک علت دیکھیں گے، اس کے اندر کیا کریں گے؟ ایک علت دیکھیں، ایک معنی دیکھیں گے، وہ معنی کی وجہ سے وہ مسئلہ ہے بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ وہ مسئلہ ہے، اس کا حکم حلال ہو، حرام ہو، واجب ہو، فرض جو بھی ہو، اس وجہ سے یہ کیا بولیں گے؟ یہ حکم ہے بولیں گے، اس وجہ سے یہ حکم ہے۔ تو وہی وجہ اگر یہاں پر نظر آ رہی ہے تو یہی حکم وہاں پر بھی ثابت کریں گے۔ اس کا نام ہے قیاس شرعی۔ حکم منصوص علیہ میں کسی علت کی بنا پر جو حکم موجود ہے وہی علت غیر منصوص علیہ میں ہم کو مل رہی ہے تو وہی حکم اس پر ثابت کرنے کا نام تم زیادہ لے چاہ پینے کی وجہ ثم انما يعرف المعنى علة، پھر وہ پہچانا جاتا ہے معنی علت کے طور پر۔ اچھا اب وہ علت بول رہے نا، علت تو وجہ، دلیل، سبب، وہ ایک معنی ہے بولتے ہیں، وہ ایک معنی ہے، مطلب ایک وجہ، وہ ایک وجہ۔ آپ کو یہ وجہ کبھی کبھار کتاب اللہ معلوم ہو جاتی، پھر یہ علت کبھی کبھار کتاب اللہ میں معلوم ہو جاتی، یہ حکم اس وجہ سے ہے بول کے بتایا جاتا، بہت ریئر ہے، وہ بہت کم ہے۔ کبھی کبھار بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جو حکم ہے اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو حکم ہے بتا دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، زنا کے قریب مت جاؤ اس لیے کہ وہ فحش ہے۔ تو یہاں وجہ بتا دی گئی کہ زنا کے قریب کیوں نہیں جانا ہے، کیونکہ بہت بڑا فحش ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاں جہاں فحش رہے گا اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب سمجھ میں آ گئی نا یہ بات، تو قرآن مجید میں یا قرآن مجید میں پہلی چیز تو علت منصوص علیہ میں علت کو قرآن مجید میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ حکم کی وجہ یہ ہے، یہ حکم کی، کبھی کبھار سنت رسول بتا دیا جاتا ہے، کبھی کبھار کہ جو حکم آیا ہے اس کی علت یہ ہے۔ اور عام طور پر نہ کتاب اللہ میں بتایا جاتا ہے نہ سنت رسول میں بتایا جاتا ہے کہ اس حکم کی یہ علت ہے۔ آپ کو اجتہاد کر کے منصوص علیہ حکم میں سے علت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اسی کا نام اجتہاد۔ بولو منصوص علیہ میں سے اجتہاد کر کے کہتے پورا دفن کر دے رہا دیوانے، چل منصوص علیہ مسئلے میں علت کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، منصوص علیہ مسئلے میں اجتہاد چلتا ہی نہیں۔
منصوص علیہ مسئلے میں علت کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، وہی علت غیر منصوص علیہ مسئلے میں نظر آ رہی ہو آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، بہت کم ہے جہاں پر کتاب اللہ میں علت کو بتایا جاتا ہے، بہت کم ہوتا ہے جہاں پر سنت میں علت کو بتایا جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کتاب و سنت میں علتیں نہیں بتائی جاتی ہیں، علت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور وہ آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں، اس کے لیے اجتہاد کی صلاحیت ہونی پڑتی ہے۔ پڑھنا، مطالعہ کرنا، خوب پڑھنا، امام شافعی کی کتاب الام پڑھ لینا، امام محمد کی جو ہے اصول اور مبسوط زیادات، جامع صغیر، جامع کبیر، سب پڑھ لینا ہے، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کو، ان کے پاس جاتے گا، ان کے پاس جاتے گا اللہ تعالیٰ واسطے۔ خیر چلو دیکھیے، علم کا دروازہ بند نہیں ہے، آپ بھی چاہے تو فقیہ بن سکتے ہیں، آپ بھی چاہے تو، کوئی آدمی کتنی بھی کوشش کرے نبی یا صحابی نہیں بن سکتا، مگر حسن بصری تک بھی پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا ہے، بالکل پہنچ سکتا ہے، ابو حنیفہ تک نہیں پہنچ سکتے، بالکل پہنچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو، تو پھر وہ علت یا تو پہچانی جاتی ہے علت کے، تو پھر وہ معنی پہچانا جاتا ہے علت کے طور پر، انہوں معنی بول رہے ہیں، وہ معنی علت کے طور پر کتاب اللہ سے، سنت سے اور اجماع سے بھی، ہاں اجماع بھی ہے، کبھی کبھار اجماع بھی ہے، وہ بھی اجتہاد اور اجتہاد سے بھی، اجتہاد ہی کو استنباط بولتے ہیں، دونوں باتیں، وہ بھی اجتہاد و استنباط، کیا مطلب ہے اس کا؟ اجتہاد اور استنباط سے، اجتہاد کا مطلب غور و فکر کر کے صلاحیت پیدا کرنا، اور استنباط کا مطلب وہ علت کو ڈھونڈ کے نکالنا۔ استنباط کا مطلب کیا ہے؟ اجتہاد جوہد سے نکلا، کوشش کرنا، اور استنباط ڈھونڈ کے نکالنا، استخراج کرنا، نکالنا باہر۔ اب اس کی آپ کو مثالیں دیتے ہیں، کتاب اللہ میں علت کیسے، کتاب اللہ میں بتائی گئی، کتاب نے خود بتائی گئی علت کہ یہ حکم کی علت یہ ہے۔ ابھی جیسے میں آپ کو مثال دیا چھوٹی سی، کیا علت بتائی گئی اس کی؟ کیونکہ وہ بہشت ہے۔ تو فمثال العلت المعلومۃ بالکتاب کثرۃ الطواف، وہ علت جس کی مثال نہیں، اس علت کی مثال جو معلوم ہوئی کتاب اللہ سے، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کثرت طواف ہے، کثرت طواف، طواف یطوف معنی گھومنا، کثرت معنی بار بار گھومنا، زیادہ گھومنا، کثرت تو زیادہ گھومنا، بار بار گھومنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طواف کا ذکر فرمایا، طواف بول کر، کہاں پر ذکر فرمایا ہے؟ نہیں چل، وہ نہیں ہے یہاں پہ، وہ نہیں، طوافون علیکم بعضکم علی بعض وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ، اس سے پہلے طوافون علیکم بعضکم علی بعض كذلك يبين الله، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلك يبين الله لكم آياته، اس سے اوپر والا جی، لا يستأذنكم الذين من قبل صلاة الفجر ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تین اوقات کو چھوڑ کر، کتنے؟ وہ کون سے تین؟ فجر سے پہلے کے، دوپہر میں قیلولے کے، رات میں عشاء کے بعد کے، کیونکہ یہ آرام کے اوقات ہیں۔ ان تینوں اوقات کو چھوڑ کر بقیہ اوقات میں گھر میں رہنے والے چھوٹے بچے یا نوکر چاکر جو بالکل جو ہے نابالغ ہوں یا قریب البلوغ بھی نہ ہوں، ویسے لوگ جو ہے آپ کے آرام کے کمرے میں بغیر اجازت کے بھی آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، بغیر اجازت کے بھی آپ کے کمرے میں، لیکن ان تینوں اوقات میں نہیں آنا چاہیے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، یہاں اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہے اس کے بعد، یعنی ان تینوں اوقات کے بعد تم پر کوئی گناہ، ان پر کوئی گناہ، ان تینوں اوقات کے علاوہ میں ہاں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ دلیل بیان کی گئی آگے، کیا ہے؟ اس کی علت بیان کی گئی ہے، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کیونکہ وہ لوگ تم پر بار بار آنے جانے والے ہیں، وہ لوگ تم پر اب مثال کے طور پر جو ہے عقیل صاحب ہے، اپنے آرام کے کمرے میں ہے یا اپنے کام وغیرہ میں ہے، اب ان کے پاس رہنے والا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، انہیں پھر آتے وقت میں بار بار آ سکتا ہوں کیا؟ ابھی پڑھ رہے ہیں، آ سکتے ارے کیا بار بار تنگ کر رہا، چل چل بول کے بولتے، تو یہ بار بار آنے جانے والا ہے، بار بار، یا بچی بھی بار بار آنے جانے والی ہے، یا گھر میں کام کرنے والے جو ہے نوکر چاکر جو بالکل قریب البلوغ نہیں ہے، چھوٹے ہیں، بار بار آنے جانے والے ہیں، تو ان کے بار بار آنے جانے سے اور بار بار اجازت حاصل کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ مشقت ہو جاتی ہے۔
اس مشقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ رفع کر دیا ہے، اور فرمایا دیکھو 3 وقتوں میں تو اجازت لے کے آنا چاہیے ان لوگوں کو، ان 3 اوقات کے علاوہ بقیہ اوقات میں آنے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ وہ تو بار بار آنے جانے والے ہیں، کیا ہے وہ؟ اور بار بار آنے جانے کی مشقت کو کیا کر دیا گیا؟ رفع، اٹھا دیا گیا، اس مشقت کو اٹھا کر ان اوقات میں اجازت طلب کرنے کو معاف کر دیا گیا۔ بولو، اوقات میں اجازت طلب کرنے کو معاف کر دیا گیا۔ تو قرآن مجید میں علت بیان کی گئی ہے اجازت کے، اجازت لینے کے معافی کی، اجازت لینے کے معافی کی علت بیان کی گئی ہے کثرت طواف۔ کیا بولنا؟ اجازت لینے سے معافی دے دی گئی ہے، اجازت لینے کو منع معاف کر دیا گیا ہے، کیوں؟ علت کیا ہے؟ کثرت طواف۔ بولو، کثرت طواف کا مطلب ہے کہ بار بار آنا جانا۔ آیا سمجھ میں؟ اس علت کی مثال جو کتاب اللہ سے معلوم ہوئی ہے کثرت طواف ہے، فإنها جعلت علتا، اس کو علت بنایا گیا ہے لسقوط الحرج فی الاستئذان، اجازت حاصل کرنے میں حرج کے ساخط کرنے کے لیے۔ لفظ ترجمہ کیا ہے؟ اجازت کے حاصل کرنے، حرج کے ساخط کرنے کے لیے، یعنی اجازت حاصل کرنے سے حرج ہو رہا ہے، اس حرج کو دور کرنے کے لیے۔ شریعت میں ایک اصول ہے، الحرج مدفوع، حرج کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ دور کر جاتا ہے۔ کسی بھی چیز میں شریعت میں کوئی حرج نہیں ڈالا جاتا، جہاں پر حرج آیا وہ حرج کو بازو ہٹا دیا جاتا ہے۔ ابھی نہ بولیں گے میرے کو فجر کی نماز میں حرج تھا، کیا بولیں گے؟ تو اس حرج کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، اور یہ بولا گیا ہے کہ آپ جلدی سو جاؤ۔ کیا بولا گیا ہے؟ عشاء کے بعد فوراً سو جاؤ۔ کوئی حرج ہوتا اٹھنے میں، 3 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ آج کل کی عشاء میں اگر جلدی سو گئے تو کیا ٹائم ہو رہی عشاء؟ 7:30 ہو رہی۔ اگر کوئی آدمی 8 بجے سو گیا، 9 بجے سو گیا تو سمجھ میں آ گیا نا؟ 6 گھنٹے کے بعد آدمی کو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، انسانی جو فطرت ہے نا، 6 زیادہ سے زیادہ 7، اس کے بعد اٹھ جاتے، چھوٹے بچے اٹھ جاتے، بڑوں کی بات ہے۔ تو اجازت حاصل کرنے میں حرج کو ساقط کرنے کے لیے کثرت طواف کو علت بنایا گیا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں لیس علیکم لا علیہم جناح بعدہن طواف علیکم بعضکم علی بعض، یہاں پہ خود آیت مبارکہ ہے، ہم جو ہے پورا سورہ پڑھتے گئے، مطلب پورا رکوع پڑھے، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس واسطے پڑھایا پورا رکوع کہ تاکہ آپ کو یاد دہانی آ جائے۔ ثم اسقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ علت معلوم ہوگی نا، کتاب اللہ سے علت معلوم ہو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساقط کر دیا ہے بلی کے جھوٹے کی نجاست کے حرج کو، بلی کے جھوٹے کی نجاست کے حرج کو، بلی کے جھوٹے کی نجاست کے حرج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساقط کر دیا ہے بحکم ہذہ العلتی، اسی علت کے حکم سے، اسی علت کے حکم سے۔ قرآن مجید میں جو علت بیان کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علت کو لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علت کو لیا اور بیان کیا ہے، یہ علت کی بنا پر یہ حکم ہے۔ کیا بیان کیا آپ نے؟ یہ حکم ہے، کیا حکم لگایا گیا ہے؟ بار بار آنا جانا علت ہے، اس علت کی بنا پر اور حکم لگایا گیا ہے، اس علت کی بنا پر کس کو حکم لگایا ہے بھائی؟ بلی کا جھوٹا پاک ہے بولا گیا ہے۔ محمود پڑوس، السلام علیکم، الحمدللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علت کو اختیار فرمایا ہے، اور اس کی وجہ سے بلی کی جو نجاست ہے اس کے حرج کو ساقط فرمایا ہے۔ کیا مطلب؟ غور سے سمجھو، علت طواف، اسی علت کو بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اجازت حاصل کرنے کا جو حرج ہے اس حرج کو ساقط کر دیا گیا۔ تو اسی علت طواف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے، اور نجاست کے، بلی کے جھوٹے کی نجاست کے حرج کو ساقط فرمایا جائے، کیونکہ بلی بھی بار بار آنے جانے والی، اس کے اندر بھی کثرت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو بلی کی نجاست، وہ بلی کے جھوٹے کی نجاست معاف کر دی گئی ہے، بلی کے جھوٹے کی نجاست معاف کر دی گئی ہے، وجہ علت کیا ہے؟ کثرت طواف، یعنی بار بار آنا جانا، بلی بار بار آ جاتی۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلی کے علاوہ اور ایسے کوئی چھوٹے سے جانور ہیں، ایسے اور بھی چھوٹے سے جانور ہیں جو بار بار آتے ہیں جاتے ہیں، وہ بھی کثرت طواف میں موجود ہیں، تو ان کے جھوٹے کی نجاست بھی کیا ہو جانا چاہیے؟ ساقط ہو جانا چاہیے۔ جیسے کہ جو چوہا ہے، چچوندر ہے،
چوہا ہے اور وہ تو بلی سے اور چھوٹے ہیں، تو ان کے جھوٹے کی نجاست بھی جو ہے ساقط کر دی گئی ہے. یہ نکالے ہیں قیاس. مرغی بھی نکال سکتے ہیں، مرغی تو ایسے پاک جانور ہے. پاک جانور ہے وہ الگ ہے، سوچتے میں مرغی کی مثال نہیں دے رہا ہوں، سمجھ گئے نا. معقول اللحم جانور کا جھوٹا پاک ہے، آیا سمجھ میں؟ جبکہ بلی معقول اللحم نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کے جھوٹے کی نجاست کو کیا کر دیا گیا ہے؟ ساقط کر دیا گیا ہے کثرت طواف کی وجہ سے. تو کثرت طواف میں ہم جہلت لیں گے کس کو؟ بلی جیسے اور چھوٹے جانوروں کو جو گھروں میں رہتے ہیں. سواکین البیوت بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ چوہا، چچندر. پرانے زمانے میں سانپ وغیرہ بھی رہتا تھا، آج کل نہیں ہے، رہتے ان کی گاؤں میں رہتا. تو ان کا جھوٹا بھی کیا ہے؟ اگر بچ گئے تو، اگر زندہ رہ گئے. سانپ کا جھوٹا کھانے کے بعد زندہ رہ گئے تو پاک ہے وہ. پہلے اپن صاف ہو جاتے. آئی بات سمجھ میں؟ دیکھو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساقط کر دیا ہے بلی کے جھوٹے کی نجاست کے حرج کو اسی علت کے حکم سے. فقال علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہرۃ لیست بنجست، کہ بلی نجس نہیں ہے. فإنها من الطوافین، دیکھو یہاں پہ یہ علت بیان کر دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ طوافین میں سے ہے تم پر اور طوافات میں سے ہے. فقاس اصحابنا، جب اللہ نے جو ہے ایک علت بیان کر دی، اسی علت کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علت بیان کر دی کثرت طواف، تو ہمارے اصحاب نے بھی قیاس کیا ہے ان تمام کو جو گھروں میں رہتے ہیں. اسی کو ہم بولتے ہیں سواکین بیوت، جیسے کہ چوہیا والحیہ اور سانپ. کس پر قیاس کیا ہم نے؟ ہرتی، بلی کے اوپر. اور علت کیا ہے؟ علت کثرت طواف. سمجھ آگے نا؟ بعلت طواف، انہوں خالی طواف بولتے ہیں، طواف کی علت کی وجہ سے. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ. سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ قرآن مجید میں علت کو بیان کر دیا گیا ہے، حدیث شریف میں بھی علت کو بیان کر دیا گیا ہے. تو اصل میں یہ مثال العلت المعلومہ بالکتاب تھی، اسی کے ساتھ ساتھ انہوں اسی کے ذیل میں جو ہے سنت میں ملا دیے، اسی کے ذیل میں جو ہم کیسے قیاس کریں وہ بھی بتا دیے. پھر علت معلومہ کی مثال، علت معلومہ بالکتاب میں، یہاں علت معلومہ بالکتاب، یعنی وہ علت جو کتاب اللہ سے معلوم ہوئی کسی حکم منصوص علیہ کی. بولو ارے میں جو بول رہا ہوں وہی الفاظ بولو. وہ علت جو کتاب اللہ سے معلوم ہوئی ہے اس میں منصوص علیہ میں حکم، اس میں ایک مثال یہ بھی ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا اور نہیں ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ مشکل کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علت بیان کی ہے روزے کو چھوڑنے کے سلسلے میں. کس کے سلسلے میں؟ ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر. جو آدمی تم میں بیمار ہو اور جو آدمی تم میں سے سفر پر ہو تو وہ روزہ بعد کے دنوں میں شمار کر سکتا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے بھائی، مشکل نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا. تو روزہ نہ رکھنے کی علت کیا بیان کی گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی آسانی. تو عسر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی. عسر کی وجہ سے دیکھیں کہ ان الافطار للمریض والمسافر لتیسیر الامر علیہم، کہ افطار کرنا نہیں، روزہ نہ رکھنا. افطار بولے تو روزہ نہ رکھنا، روزہ نہ رکھنا مریض اور مسافر کے لیے، روزہ نہ رکھنا مریض اور مسافر کے لیے ان پر معاملے کو آسان کرنے کے لیے، ان پر معاملے کو آسان کرنے کے لیے. لیتمکنوا من تحقیق ما ترجح فی نظرہم، تاکہ وہ قدرت رکھیں اس چیز کو ثابت کرنے سے جو ان کی نظر میں راجح ہو، جو ان کی نظر میں راجح ہو. من الاتیان بوظیفۃ الوقت او تاخیری الی ایام اخر، یعنی یہ کہ لانا وقتیہ فریضے کو یا اس کو مؤخر کرنا بعد کے دنوں میں، دوسرے دنوں میں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر کے لیے اور مریض کے لیے، بولو روزہ نہ رکھنے کے سلسلے میں آسانی کو علت بنایا ہے، اور ان کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے
کہ ان کے لیے جو آسانی ہے وہ کریں. ان کے لیے اگر وہ آسان یہ سمجھتے ہیں کہ اب روزہ چھوڑ کر بعد میں رکھ دیں مرضی. اب اگر آسان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وظیفہ وقت ابھی رکھ لیں تو بھی مرضی, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا بنایا ہے, آسان چاہتا ہے. اگر کوئی مریض یہ چاہتا ہے کہ بھئی مرض کی حالت میں کیا کر لوں, روزہ رکھ لوں, یہی میرے لیے آسان ہے تو رکھ لیں. مسافر یہ چاہتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں روزہ رکھ لوں, یہی میرے لیے کیا ہے, آسان ہے, تو ٹھیک ہے رکھ لے. کہ روزہ نہ رکھنے کی جو علت اللہ نے بیان بنائی ہے کہ ان پر آسانی کرنا, اور وہ آسانی جو ہے کس طرح پر ہوگی, چھوڑنے پر, روزے کے چھوڑنے پر ہے آسانی تو وہ کر سکتا ہے, انہیں روزہ رکھنے پر آسانی ہے تو وہ کر سکتا ہے. تو تاکہ وہ قادر ہو جائے, یہ تمکن وہ تو قادر ہو جائے, تاکہ وہ قادر ہو جائے اس چیز کو ثابت کرنے سے جو راجح ہے ان کی نظر میں, یعنی یہ کہ وظیفے وقت کو لانا یا اس کو مؤخر کرنا بعد کے دنوں میں. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ نے آسانی کو علت بنایا ہے. اگر آسانی وہاں پر علت نہیں ہوتی اور اللہ تعالی یہ فرما دیتا کہ جو آدمی مسافر ہے, غور کرو, جو آدمی مسافر ہے اور جو بیمار ہے انہیں بعد میں رکھے, تو اس وقت روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا تھا. اس وقت روزہ رکھنا سمجھ میں آ گیا نا. وہ کیوں فرمایا, یرید اللہ بکم الیسر, آسانی ہے تمہارے لیے. اب وہ آسانی اختیار کرتے ہوئے تم رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لو, نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو مت رکھو. یہ ہے علت کے بیان کرنے کا فائدہ. تو قال ابو حنیفہ, اسی وجہ سے ابو حنیفہ نے فرمایا ہے, اسی وجہ سے کیا فرمایا بھائی, المسافر اذا نوى, کہ مسافر آدمی, اب اس علت سے کیسا مسئلہ نکالتے ہیں دیکھو. مسافر آدمی جب نیت کرتا ہے رمضان کے دنوں میں کسی دوسرے واجب کا, کسی دوسرے واجب, یقع عن واجب آخر, وہ دوسرا واجب واقع ہو جائے گا, وہ دوسرا واجب واقع ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی مہیا فرما دی. آسانی میں اس کو اجازت دے دی گئی اس بات کی کہ تو روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے, نہیں رکھنا چاہتا تو نہیں رکھ سکتا ہے, تیرے لیے آسانی مہیا. اور مسافر اسی آسانی کو اختیار کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ میں پچھلے رمضان کی قضا رکھوں تو بھی اجازت ہے, کیونکہ انہیں آسانی کو جو ہے اس میں محسوس کر رہا ہے. وہ روز آج کا روزہ مثال کے طور پر سفر میں نکل رہا ہوں, ہاں آج کا روزہ چھوڑ دیے, آج کا روزہ میں اللہ تعالیٰ نجات دے دیا, چھوڑ دیا. تمہارے لاسٹ سال کا جو روزہ تھا میرا, ہاں اس کو آج میں رکھ لینے کی نیت, بالکل جائز ہے. مسافر اگر رکھتا ہے تو جائز. آئی بات سمجھ میں؟ یہ رمضان کا پینڈنگ رہتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی مہیا فرمائی, اور آسانی ان یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پچھلے جو ذمے میں روزے فرض ہیں وہ رکھ لیتا ہوں, یہ تو ابھی تو فرض نہیں ہوا نا, بعد کے دنوں میں اگر میں زندہ رہوں گا تو فرض رہے گا, بعد کے دنوں میں فرض رہے گا, اگر اس سے پہلے میں مر گیا تو میرا فریضہ ہے ہی نہیں. یہ سوچ کر اگر مسافر آسانی اس میں محسوس کر رہا ہے کہ پہلے کی قضا رکھ لوں تو رکھ سکتا ہے, لیکن یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ مسافر اللہ نے آسانی دی ہے لہذا اس آسانی کے لیے میں نفل رکھ لوں, تو نفل نہیں رکھ سکتا. کیوں نہیں رکھ سکتا بھائی؟ آسانی تیرے لیے یہ دی گئی ہے, آسانی یہ دی گئی ہے کہ تو اپنی جو ہے بھلائی کو سوچ. پچھلے سال کی رمضان کی قضا رکھتا ہوں تو یہ تیرے لیے بھلائی ہے اخروی اعتبار سے, وہ سوچ کے آسانی کو اختیار کرا. لیکن جو ہے نفل رکھ لوں گا, یہ فرض کو جو ہے ساقط کر دوں گا بولے تو یہ بات غلط ہو جاتی. نفل کیا رکھے تو فرض ہی ادا ہوتا. لیکن یہ چیز مریض کے لیے نہیں ہو سکتی, یہ چیز مریض کے لیے نہیں ہو سکتی, کیونکہ مریض بھی اگر یہ سوچ لیا کہ میں بیمار ہوں, اللہ نے مجھے روزہ چھوڑ دیا, اللہ نے مجھے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے, لہذا میں کیا کروں گا, روزہ نہیں رکھوں گا. ہاں پچھلے سال کا قضا روزہ ہے وہ میں رکھ لوں گا اس روزے کے جواب میں, تو مریض سے یہ اجازت نہیں ہے, مریض کو یہ اجازت نہیں. کیوں نہیں ہے؟ دونوں میں فرق ہے, مسافر مریض میں. مسافر کو جو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے وہ جو ہے حقیقی عذر کی وجہ سے نہیں ہے, عذر امکانی کی وجہ سے, عذر تقدیری کی وجہ سے. اس عذر تقدیری کی وجہ سے اس کو اجازت مل گئی تو وہ اجازت کو کیسے استعمال کر سکتا ہے. مریض کو جو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے وہ عذر حقیقی کی وجہ سے ہے, یعنی مریض کو روزہ چھوڑنے کی صرف اس وجہ سے اجازت ہے کہ انہیں روزہ نہیں رکھ سکتا تھا, اب روزہ رکھ لیا تو اس بات کی علامت ہے کہ انہیں روزہ رکھ سکتا ہے, اس کا مرض نہیں ہے. انہیں روزہ رکھ لیا تو آدھا ہی رکھ سکتا, اس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے, انہیں مریض ہے اس نہیں اس کو روزہ چھوڑنے کی. تو یہ حقیقی عذر ہے, وہ تقدیری عذر ہے مسافر. تو یہ رہتا ہے فقہ, اسی کو بولتے ہیں مسائل کا استخراج. تو ہمارے اکابر کتنی محنت کریں, اب ہم اس کو سمجھنے کے لیے بھی محنت نہیں کر رہے ہیں, وہ علماء جو ہے نکالنے کے لیے کتنی محنت کریں. دیکھو اب ابو حنیفہ نے کہا مسافر جب نیت کرتا ہے رمضان کے دنوں میں دوسرے واجب کی
تو ادا ہو جاتا ہے دوسرے واجب سے، واقع ہو جاتا ہے دوسرے واجب سے، اس لیے کہ جب ثابت ہوا ہے اس کے لیے رخصت کرنا بما یرجع الی مصالح بدنی، اس چیز کی وجہ سے جو اس کے بدن کے مصالح کی طرف لوٹتی ہے۔ ترجمہ دیکھو، جب کہ اس کے لیے رخصت ثابت ہو، جب اس کے لیے اس سے جو اس کے بدن کے مصالح کی طرف لوٹتی ہے، اور وہ افطار کرنا ہے، اور وہ افطار کرنا، فلا ان تو ضرور ثابت ہوگا اس کے لیے وہ اس سے جو اس کے دین کی مصالحت کی طرف لوٹتی ہے، جو اس کے دین کی مصالحت کی طرف لوٹتی ہے، یعنی کہ روزہ چھوڑنے میں بدن کی مصالحت کا خیال کیا گیا ہے، تو روزہ چھوڑنے میں دین کی مصلحتوں کا بھی خیال کیا جائے گا۔ دین کی مصلحت کیا ہے؟ پچھلے سال کی قضا ذمے سے اتارنا۔ دین کی مصلحت کیا ہے؟ وہ اخراج النفس عن عہدۃ الواجب اولا، اور وہ نفس کو نکالنا واجب کی ذمہ داری سے بدرجہ اولا ہے، یعنی مصالح دنیا کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی جب اجازت ہے تو مصالح دین کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی بدرجہ اولا اجازت ہے۔ یہ ہے مطلب اس جملے کا کیا ہے؟ ترجمہ دیکھو، اس لیے کہ جب اس کے لیے رخصت ثابت ہے، جب اس کے لیے ثابت اس سے جو اس کے بدن کی مصالح کی طرف لوٹتی ہے، اور وہ افطار کرنا ہے، اور وہ افطار کرنے سے بدن کی مصالحات اچھے ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ مسافر آدمی کھا پی کے مزے میں سفر کر سکتا ہے۔ تو ضرور ثابت کرنا اس کے لیے اس کو اس سے جو اس کے دین کی مصلحات کی طرف لوٹتی ہے، اور وہ نفس کو نکالنا واجب عہدے سے، نفس کو نکالنا واجب عہدے سے، تو یہ ثابت کرنا بدرجہ اولا ہے۔ یہ اولا اس کی خبر ہے، یہ اوپر مبتدا ہے، فلان مبتدا ہے، یہ اولا خبر ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ ثابت کرنا بدرجہ اولا ہے۔ کیا بولنا؟ خلاصہ کیا ہوا؟ دین کی مصلحتوں کی وجہ سے بھی اسی علت کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے مسافر کو۔ دین کی اسی مصلحت کی وجہ سے مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت، کون سے؟ کیونکہ آسانی اللہ نے مہیا فرمائی۔ روزہ چھوڑ کے کیا کرتا ہوں؟ دین کی مصلحت سے پچھلے سال کا روزہ رکھ لیتا۔ کون؟ مسافر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔